صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، آج سیدہ ام رباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ چغل خور کے شر سے بچنے کا روحانی وظیفہ۔ اگر کسی شخص کا کسی چغل خور شخص سے اسے یہ خطرہ ہو، نقصان ہو کہ وہ چغلی اور غیبت کرے گا، تو پھر سورۃ المنافقون 28ویں پارے میں اس کو روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی غیبت کرنے والے اس چغل خور کی چغلی اور غیبت سے اپنی حفاظت میں آپ کو رکھے گا، اس کے ضرر اور نقصان سے بچائے گا۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ عظمتوں، رفعتوں، کمالات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا گھرانہ، اور اس گھرانے کی ہر ہستی جو ہے بے مثل ہے، بے مثال ہے، عظیم ہے اور عظمت و شان والی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، تو دوسرے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اور دونوں ہی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے خوشبودار پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور دونوں کی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شجاعت، بہادری، عزم و ہمت کا کوہ گراں ہیں۔ آپ اور پھر آپ کی شہادت اور واقعہ کربلا یہ رہتی دنیا تک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان تو آپ کا ذکر کرتے ہی ہیں، ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی آپ کو پڑھا، آپ کی سیرت، کردار، واقعہ کربلا کو پڑھا، انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، چاہے سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، چاہے عیسائی مذہب سے، یہودی، جس بھی دنیا کے مذاہب کے جن لوگوں نے پڑھا انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ گاندھی جیسے لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا، بابا گرو نانک جیسے لوگوں نے، اسی طرح اگر آپ انگریز، یورپین جو آتھرز ہیں، مصنفین ہیں، ان کی بات کر لیجئے، سبھی نے اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے انداز میں جہاں بھی عزم و ہمت کا ذکر کیا، حق پر قائم رہنے کا ذکر کیا، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر لازمی کیا اور ایک عظیم مثال کے طور پر کیا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کئی عقد تھے، یعنی ایک بندہ مومن 4 عقد تو ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے۔ ان آپ کی ازواج محترمات میں سے آپ کی ایک زوجہ محترمہ ہیں سیدہ ام رباب رضی اللہ عنہا، اور یہ خود بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ پھر اس خانوادے کی جب بہو بنتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بنتی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ بنتی ہیں، اور یہ نسبت حاصل ہوتی ہے، تو پھر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہو جاتی ہیں، اس گھرانے میں شامل ہو جاتی ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان سے بہت محبت کرتے۔ ان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو 2 خاص جو اولادیں عطا فرمائیں، ان میں ایک سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسری شہزادی ہیں سیدہ سکینہ، جنہیں ہم سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا بھی کہتے ہیں۔
اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یوں محبت کرتے تھے اپنی زوجہ محترمہ سے، اپنے شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا سے، کہ آپ نے اشعار کی صورت میں فرما دیا تھا کہ میں اس گھر سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، وہ گھر بھی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے جس میں اے ام رباب آپ اور اے سکینہ آپ موجود ہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سب گھرانے والوں پر بہت ہی کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے، ان ہستیوں پر بھی بہت زیادہ کشادگی کا اظہار فرماتے، خرچ کیا کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے لیے سب کچھ خرچ کر دیتا ہوں، ان پر قربان کر دیتا ہوں، اور کسی بھی بات کرنے والے کی بات کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتا، اس کا خیال نہیں رکھتا کہ یہ آپ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا ان ہستیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی شہزادی ان کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر کا گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا اور محبت کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے بھی آج مشعل راہ ہے۔ والد کیسا ہونا چاہیے، شوہر کیسا ہونا چاہیے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ہمیں کر کے دکھا دیا، ہمارے لیے یہ خوبصورت مثال چھوڑی ہے۔ سیدہ ام رباب رضی اللہ عنہا امرأ القیس جو ہیں ان کی بیٹی ہیں، لیکن عام طور پہ مشہور ہے کہ وہ عرب کے ایک شاعر تھا، نہیں، جو امرأ القیس عرب کا شاعر مشہور شاعر ہے، یہ تو اسلام سے 1 صدی پہلے اس کا زمانہ گزرا ہے۔ یہ امرأ القیس جو ہیں یہ شام کے رہنے والے ہیں، اور جب شام میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ خانوادہ نبوت میں، خانوادہ اہل بیت علیہم الرضوان میں پھر ان کا عقد ہوا۔ غالباً ایک جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے، ایک سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یوں سیدہ ام رباب رضی اللہ عنہ اس گھرانے میں اس گھرانے کے ایک فرد ہونے کا آپ نے شرف پا لیا۔ پھر آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کے جو واقعہ کربلا میں آپ کا کردار ہے، وہ بھی آج ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ خود بھی واقعہ کربلا میں ساتھ تھیں، مدینہ طیبہ سے چلی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، اور پھر سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا آپ کی شہزادی جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، وہ بھی کم سن ہیں، 4 سال کی عمر ان کی ہے۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ جو صرف 6 ماہ کے ننھے شہزادے ہیں۔ تو یوں یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا، پھر مکہ مکرمہ سے کربلا کی جانب۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے تمام عالم کی خواتین کے لیے اور خصوصاً خواتین اسلام کے لیے یہ مثال قائم کی اور بتا دیا کہ زوجہ اور بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے ہر مقام پر، ہر معاملے میں ساتھ دے، چاہے آسانیاں ہوں پھر بھی ساتھ ہو، چاہے مشکلات آ جائیں پھر بھی ساتھ ہوں، کبھی ساتھ نہ چھوڑے۔ کہ کتنا بڑا یہ مقام تھا، کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اپنا گھر چھوڑا، مدینہ طیبہ کو چھوڑا، سبھی رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور کم سن بچوں کو ساتھ لیا، اور اپنے شوہر گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچتی ہیں۔ اور پھر میدان کربلا میں کتنی بڑی قربانیاں پیش کیں۔ کیا آج کی خواتین اسلام یہ قربانیاں پیش کر سکتی ہیں، یا اس بارے میں سوچ سکتی ہیں کہ آپ کے ننھے شہزادے سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے ہیں، صرف حق کی خاطر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق کے مشن کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل اور رضا میں ننھے شہزادے کو بھی قربان کر دیا، اور پھر اس پر صبر کا اظہار فرمایا، اس پر بے صبری
یا ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کہ جس سے اللہ کی ناراضگی کا جو باعث ہو، بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اپنے شہزادے کو قربان کر دیا۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو جو بدبخت یزیدی فوج ہے تیر چلاتے ہیں، وہ تیر ایک جو ہے وہ ان کے حلق میں آ کر لگتا ہے، یوں ننھے شہزادے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ تیر 3 کونوں والا تھا، 3 آگے سے اس کے کونے تھے، اور ان روایات میں موجود ہے کہ ایک کونا اس ننھے شہزادے کی پیشانی میں آ کے لگا، دوسرا حلق میں، اور تیسرا جو ہے وہ سینے میں پیوست ہو گیا۔ تو کیا ایسی قربانی کی کوئی خاتون ایسی قربانی کا تصور کر سکتی ہے کہ 6 ماہ کا بچہ ہو اور یوں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے؟ یہ سیدہ ام رباب رضی اللہ عنہا آپ کی قربانی ہے۔ اور پھر سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا 4 سال کی ننھی شہزادی ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ کیسے المناک طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر سر اقدس جو ہے وہ جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے، نیزے پر اٹھایا جاتا ہے۔ آج ہماری خواتین کیا اس قسم کی قربانی کا تصور کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس خانوادے کی عظیم خواتین کا کردار تھا کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام عالم اسلام کو ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن ہمارے اندر صبر و تحمل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وہ جذبہ نہیں جو ان عظیم ہستیوں نے ہمارے لیے مثال کے طور پر چھوڑا تھا۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جب ہم ان ہستیوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان سے محبت ہے، تو پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان عظیم ہستیوں سے کی محبت بھی عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا حافظ محمد صاحب نے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک کزن ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ہر وقت پریشان رہتا ہے، کچھ بھی کرے ٹینشن میں ہی رہتا ہے، پتہ نہیں، اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک کیا یا غلط۔ جی، اس حوالے سے ایک تو استخارہ کیا جا سکتا ہے، کوئی کاروبار یا کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کر کے وہ کام کر لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو نیک بزرگ ہیں یا علماء ہیں یا نیک خاندان میں کوئی بزرگ ہوں، ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، اور استخارہ بھی اللہ سے مشورہ کرنا ہے، تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی مشورہ کر لیا جائے استخارے کی صورت میں، اور جو بزرگ ہیں یا والدین ہیں ان سے لازمی مشورہ اور ان کے حکم کے مطابق کام کیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اور پریشانی کے لیے درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔ قاری محمد اکمل صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر بہت ویڈیوز ہیں کہ یہ کریں تو یہ ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ جس حوالے سے ہم یہی دیکھیں گے کہ اگر تو وہ قرآن و سنت کے حوالے سے بات کی گئی ہے یا کوئی وظائف اور اعمال ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات پر مشتمل ہیں، احادیث مبارکہ میں مسنون ہیں، تو پھر ان پر عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کر لیجئے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، لیکن اگر اس کے علاوہ غیر مستند کوئی بات ہے تو پھر اس کو ہم اس پر عمل نہ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ محمد عمر دراز صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے جی، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں ہو سکے تو کسی دن غسل اور وضو کے فرائض بتا دیں۔ جی، غسل کے 3 فرائض ہیں اور وضو کے 4 فرائض ہیں۔ غسل کے فرائض کیا ہیں جی؟ کہ سب سے پہلے جو حلق ہے اس کے نچلے حصے تک جو ہے پانی پہنچانا ہے، ناک غرارے کرنا جو ہے یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا دوسرا فرض ہے غسل کا۔ اور تیسرا، پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح وضو کے 4 فرائض ہیں،
اور اس میں پہلا یہ ہے کہ منہ دھونا پیشانی سے لے کر جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں ٹھوڑی تک، اس کے بعد ہے جو بازو ہاتھ ہیں یہ دھونا کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے پاؤں جو ہیں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ غسل اور وضو کے فرائض ہیں، یہ فرائض ادا کرنا لازمی ہے، ان میں سے کوئی بھی رہ گیا تو غسل اور وضو نہیں ہوگا۔ قاری عدنان بشیر صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کو سلام، جی وعلیکم السلام۔ سدرا صاحبہ نے جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ بھائی میں نے سنا ہے کوئی آیت وغیرہ ہر انسان نہیں لکھ سکتا، صرف علماء لکھ سکتے ہیں۔ جی اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں، باوضو ہوں تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، مسلمان جو ہیں وہ آیت کریمہ لکھ سکتے ہیں۔ اسکول میں پڑھتے ہیں بعض اوقات یا مدارس میں، تو وہاں پر بچے جو ہیں اسلامیات کے مضمون میں، عربی کے مضمون میں کوئی سوال ایسے ہوتے ہیں کہ آیات بینات کی روشنی میں جواب دیں، تو وہاں پہ آیت لکھ رہے ہوتے ہیں یا ترجمہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو بالکل باوضو ہونا شرط ہے، باوضو ہیں مسلمان ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کہتی ہیں کہ بال جھڑتے ہیں کوئی وظیفہ یا سلام کو کثرت سے پڑھیں اور علاج بھی کروائیں، علاج کروانا بھی سنت ہے۔ محمد عارف صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں گھر میں چھپکلیوں اور چوہوں سے نجات کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک تو ان کے لیے وہ دوائی سے ملتی گولیاں ملتی ہیں، وہ بھی استعمال کی جائیں۔ دوسرا اگر دعا کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الطارق کی 3 آخری آیات بینات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ عمیر رضا صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا، وظیفہ کا پوچھا ہے جی کہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں؟ جی وظیفے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، دوبارہ کسی پروگرام میں دکھا دیں گے، بتا دیں گے۔ عمیر کا معنی سردار ہے غالباً، علینا کا معنی پوچھا خوبصورتی، شہزل نام کا معنی پوچھا تھا ہمارے ایک لسنر نے، کہتے ہیں کیا یہ نام رکھا جا سکتا؟ بہتر یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان کی ناموں کی نسبت سے نام رکھے جائیں۔ رمشا صاحبہ نے نام کا معنی پوچھا، جس کا معنی ہے خوبصورت پھول، اور جو اصال ثواب کا انہوں نے کہا کہ اگر دعا نہ کریں، ان کو اصال ثواب نہ کریں تو پھر کیا ثواب نہیں ملتا؟ جی یہ کہنا چاہیے کہ ان کو ہم بخش اصال ثواب کرتے ہیں، الہی ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد